کے سامنے آئے ہیں تو میں انتہائی ادب اور احترام سے اب حضرت کے تعارف میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ جتنے علماء اکرام کے علمیت کے تعلق سے جو میں تعارف کر رہا تھا اور جو علماء کا بیان آپ نے سنا تھا، تعارف پلس بیانات کو ایک جگہ اگر جمع کر لیا جائے تو وہ تعریف شیخ التفسیر کی ہوتی ہے۔ تو میں حضرت کا استقبال چند مصروں سے کرنا چاہوں گا کہ غنی کو اصل میں سرتاج ہر غوث و ولی کہیے، غنی کو اصل میں سرتاج ہر غوث و ولی کہیے، غنی کے عشق کو سرمایہ عشق نبی کہیے، غنی کے عشق کو سرمایہ عشق نبی کہیے، طواف کعبہ بھی بے مصطفیٰ ان کو نہیں بھایا، طواف کعبہ بھی بے مصطفیٰ ان کو نہیں بھایا، اسے کہنا ہے تو معراج شان عاشقی کہیے، اسے کہنا ہے تو معراج شان عاشقی کہیے۔ میں انتہائی ادب و احترام سے حضرت مولانا میر لطافت علی صاحب قبلہ مدظر العالی شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ دو چار جملے ہی صحیح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، تھوڑی دیر بس 2-4 منٹ کیونکہ بس سبھی وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الاکرمین الافضلین ومن تبعهم ووالاهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، لازم ہے اسے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا، لازم ہے اسے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ حاضرین کرام، مشائخ عظام، علماء کرام اور انجمن کے تمام اراکین، محبین، منتظمین، یقیناً یہ محفل جس کے نام سے ہم معنون کیے ہیں، یقیناً یہ بابرکت محفل ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یاد میں یہ محفل مقرر کی گئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں جتنے لوگ حجاج کرام مینا میں پڑاؤ کرتے تھے، ان تمام کی ضیافت کا ذمہ حضرت عثمان غنی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کا لنگر یہ اس زمانے سے چلے آ رہا ہے، اور مینا سے یہ لنگر بڑھتے بڑھتے آج جدہ کی سرزمین پر بھی آپ کا لنگر بڑھ رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبے کے تعلق سے آپ نے مختلف گوشوں سے مختلف علماء کرام کے خطابات آپ نے سنے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہ کون سا ایسا گوشہ ہوگا، وہ کون سا ایسا مقام ہوگا جہاں کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہ مال و دولت سے اس مقام پر دینی مقام کو یہ سرفراز نہیں کیا ہوگا۔
ہر مقام پر دیکھیے آپ حضرت عثمان کا یہ آپ کا مال و دولت اسلام کے لیے کام آ رہا ہے، اسلام کی یہ آبیاری کے لیے کام آ رہا ہے۔ ہر مقام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مال و دولت، یہ اسلام کی یہ ترقی کے لیے، اشاعت کے لیے کام آ رہا ہے۔ بیر روما کا معاملہ ہو اور یہ کسی اور مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ جنت البقیع، یہ جنت البقیع کی زمین جو ہے اس پر بھی جب حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جنت البقیع کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے، وہاں پر ایک یہودی اس کے قریب میں رہا کرتا تھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا اے عثمان ذرا جا کر جنت البقیع کے قریب میں ایک زمین یہودی کی ہے اس کو دیکھ کر تو آؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہاں جا کر اس سے معاملہ کر کے وہ زمین کو خرید کر لا کے حضور کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو تم کو دیکھ کر آنے کے لیے کہا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھ کر آنے کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اے عثمان وہ زمین بڑی اچھی زمین ہے، جس کو میرے محبوب اچھی کہہ دے وہ غیروں کے پاس کیسے رہ سکتی ہے، اس لیے میں نے اس سے لے کر میں نے محبوب کے حوالے کر دیا اس کا۔ تو یہ معاملہ بیر روما کا معاملہ کیا تھا؟ مدینے کے لوگوں کے لیے پانی کی یہ سخت مشکل ہوا کرتی تھی، یہودی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے خواہش کرتے ہیں، یہ بہترین تاجر ہے، بہترین یہ غنی کے ساتھ ساتھ بہترین تاجر جب ہوگا تبھی غنی بنے گا، وہ تاجر جب ہوگا تبھی غنی بنے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے۔ تو آپ اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بیر روما کو تم کتنے پیسے میں بیچنا چاہتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ پہلے تو یہ کہا کہ ایک دن یہ اس شرط کے اوپر میں آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن پانی میرے قبضے میں رہے گا، ایک دن پانی آپ کے قبضے میں رہے گا۔ آپ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور کہا کہ بتا تیری کہ اس کا مول کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ حالانکہ وہ تھا بیر روما 400-500 درہم کا، اس نے کہا کہ 3000، بعض روایت میں آتا ہے کہ 5000 درہم میں اس نے کہا کہ میں یہ بیچوں گا اس کے اندر۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے جیب سے 5000 دینار نکالتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہودی کہتا ہے اے عثمان تم بہترین تاجر ہو، تاجر کو یہ اصول و ضوابط بھی معلوم ہوتے ہیں، کون سی زمین کتنے میں خریدنا یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تم کو تو معلوم ہے کہ یہ زمین 500 روپے کی، 500 درہم کی ہے، تم یہ 4000 میں، 3000 میں، 5000 میں کیسا خرید رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے یہودی یہاں معاملہ تجارت کا نہیں، یہاں معاملہ اصول تجارت کا نہیں، یہاں معاملہ محبت کا معاملہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بیر روما کو خریدے گا کل میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دوں گا اور جو اس کو جنت کے حوالے کروں گا۔ تو میرے آقا نے جب فرما دیا ہے تو میرے آقا کی وجہ سے اب یہاں پر میں اصول تجارت کو یہاں پر میں ضابطے میں نہیں لاؤں گا، بلکہ محبت جب آ جاتی ہے وہاں اصول تجارت بھی یہ ختم کر دی جاتی ہے۔ محبت سے محبوب جس میں راضی ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اصول تجارت کو یہ پسو پیش کر دیا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے میرے آقا کو یہ زمین پسند ہے، وہ زمین لے لیے۔ تو چنانچہ اس نے ایک دن اپنے قبضے میں رکھتا تھا، ایک دن مسلمان اس سے کنویں سے پانی حاصل کرتے تھے، اور وہ یہ کرتا تھا کہ وہ پانی اپنے جب قبضے میں ہوتا جس دن وہ سب لوگوں کو بیچا کرتا تھا پانی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ سخاوت، یہ آپ کی یہ جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنی باری کے دن کہہ رہے ہیں کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی آ کر ہمارے کنویں سے حاصل کر لے پانی۔ اب ہر کوئی 2 دن کا پانی یہ اپنے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کے اندر جمع کر لیتا تھا۔ تو جب جمع کر لیتا تو اب وہ اس کی باری کے دن جب آتی تو کوئی خریدنے والا وہاں پر نہیں رہتا، لازماً وہ مجبور ہو کر اس کو بھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، وہ بیچ دیتا ہے۔ تو یہ بیچنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں لا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ حوالے کرتے ہیں، تو وہ بیر روما سے مدینے کے تمام لوگ یہ سیریابی حاصل کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو بیر روما میں آپ کا حصہ جنت البقیع، جس کی زمین کو جنت کہا جا رہا ہے، اس وہ جنت البقیع جس میں کئی ایک صحابہ مدفون ہیں، وہ جنت البقیع جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مدفون ہیں،
وہ جنت البقیع جس کے اندر یہ کئی ایک صحابہ اولیاء اکابر امت وہاں پر مدفون ہیں، اس سرزمین پر بھی حضرت عثمان غنی کا کہ یہ مرہون منت ہے کہ آپ نے اس سرزمین کو توسیع کے لیے اپنے مال اور زر سے پیسہ خرید کر جنت البقیع میں توسیع فرمائی اس کے اندر۔ اور اسی طرح یہ مسجد نبوی کی توسیع میں آپ کا مال، یہ آپ کا کام آتا ہے۔ ہر مقام پر یہ جنگ کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، ہر موقع پر آپ نے یہ ایسا مظاہرہ فرمایا۔ ایک موقع پر، یہ ایک جنگ کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ کون اسلام کے لیے مدد کرے گا، مجاہدین کے لیے کون مدد کرے گا، آپ نے اعلان فرمایا کہ میں 100 اونٹوں کو ماں ساز و سامان کے میں اسلام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اور اس میں اور کون زیادہ حصہ لے سکتا ہے، آپ نے 200 کہا۔ پھر اس کا 300 روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تقریباً 900 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ نے مجاہدین کے لیے وقف فرما دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ادا سے خوش ہو کر ہر موقع پر حضور نے صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی، ایک محفل میں دی گئی، اور دوسرے صحابہ کو بھی جو خوشخبری دی گئی کسی محفل میں دی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے، کئی ایک بے شمار مقامات ایسے ہوئے جہاں جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ ہر وہ کام کر کے آپ نے بتا دیا جو بیر روما خریدے گا کل میں اس کو جنت دوں گا۔ آپ نے بیر روما خریدا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کوئی آج مجاہدین کے لیے سامان مہیا کرے گا کل اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ آپ نے مجاہدین کے لیے 900 بلکہ 1000 کے قریب میں گھوڑوں کا ساز و سامان آپ نے یہ حضور پاک علیہ السلام کے حوالے کیا، تو حضور خوش ہو کر فرمائے کہ اے عثمان اعمل ما شئت، اے عثمان آج کے بعد جو تو کرے گا، جو کچھ بھی کرے، جنت تجھ سے روکنے والی نہیں ہے، جنت سے تو دور ہونے والا نہیں ہے، تو جنت میں یقینی طور پر داخل ہونے والا ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایسی خوشخبری، یہاں تک کہ خوشخبریاں کئی محفلوں میں دی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اے عثمان آج کے بعد جو چاہے کر لو، تم کو تمہارا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی چیز تم کو جنت میں جانے سے روکنے والی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کے باوجود بھی لیکن آپ کے خوف و خشیت کا، آپ کے یہ دقت کا، آپ کے گریہ وزاری کا، آپ کا اللہ تعالیٰ سے خوف کا معاملہ یہ تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کان اذا وقف علی الخبر بکا وبل لحیتہ، جب خبر پر کسی خبرستان سے گزرتے، خبر کے پاس ٹھہرتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اتنے آنسو جاری ہوتے کہ آنسوؤں سے یہ آپ کی ریش مبارک داڑھی تر ہو کر یہ داڑھی کے نیچے سے پانی ٹپکنے لگتا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ عثمان کی دوسرے اور مقامات کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کا ذکر، دوسرے اور مقامات کا ذکر ہوتا ہے، اتنا آپ گریہ وزاری نہیں کرتے، خبر کے ذکر کے اوپر آپ اتنا گریہ وزاری کرتے ہیں، اتنا آہوزاری کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت کی بے شمار مقامات پر خوشخبری مل چکی ہے، اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں پر میں نے جنتوں کی خوشخبری سنا ہے وہاں پر یہ بھی سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان القبر اول منازل من منازل آخرہ، یہ قبر کا قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے یہ کامیاب ہو کر گزر گیا آباد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جو اس مقام پر اگر رک گیا آخر کا آباد کی منازل اس کے لیے اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آتا ہے خبر کو دیکھنے کے بعد کہ یہ منزل اگر آسانی سے طے ہو گئی تو بعد کی منازل آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ خوف و خشیت کا معاملہ تھا۔ جب آپ خلافت کا کے مقام پر فائز ہوئے تو آپ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا، بہترین بے شمار آپ کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا ان من اکیس الکیسی من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اے لوگوں ہوشیار وہ نہیں ہے جو دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، خوب کمائے، خوب دولت کما کر بلند سے بلند مقام حاصل کر لے، وہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے من دانا نفسہ، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور واکتسب من نور اللہ نورا من ظلمات الخبر، اور دنیا میں رہ کر خبر کی تاریکی سے بچنے کے انتظام مہیا کر کے خبر کے لیے روشنی کا سامان مہیا کر لے۔
یہ ایمان والا، یہ ہوشیار ہے، یہ عقلمند ہے، یہ دانا ہے جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اور خبر کی تیاری کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگو، تم یہ جو دنیا یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فانی دنیا کو آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح مت دو، باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ یہ آپ کا معاملہ تھا، ہر مقام پر آپ نے ایسی فیاضی کیا، ایسی سخاوت کا معاملہ فرمایا، اور لیکن جب اپنے نفس کا معاملہ آتا، اپنی ذات کا معاملہ آتا، ایسے پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، ایسے پھونک پھونک کر قدم رکھا کرتے تھے۔ اس کے اندر روایتوں میں آتا ہے، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، کوئی انتظامات نہیں ہوئے ہیں اور میرے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے، آپ اس کا انتظام بندوبست فرمائیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو بھی حضرت عثمان غنی پر کیسا اعتماد تھا، کیسا بھروسہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم عثمان کے پاس جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، عثمان کے پاس جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دولت قدے پہ آتے ہیں تو جو آپ باہر جب وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنے غلام کو ڈرا رہے ہیں، اور کیا کس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ ان کے غلام نے یہ رات کے وقت میں چراغ جلاتے وقت چراغ کی بتی کو تھوڑا تیز رکھا، جو جتنی روشنی ہونا چاہیے اس سے بڑھ کے اس کی چراغ کی بتی کو زیادہ کر دیا تھا۔ تو اس سے غصہ کر رہے ہیں کہ تو بیت المال کے تیل کو تو نے ضائع کیا، بتی بڑھایا کیوں؟ تو بڑھائی بتی اتنی ہی رکھنا چاہیے تھا جتنی ہمارے لیے ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب یہ صحابی رسول گئے تھے بچی کی شادی کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص یہ تیل کے اندر اتنے یہ بخالت کر رہے ہیں، یہ کفایت شعاری کر رہے ہیں، اب میرا کام کیا کریں گے؟ واپس آ جاتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جاؤ عثمان کے پاس، تمہارا کام بن جائے گا۔ دوسرے دن جب آتے ہیں تو دوسرے دن آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ غلام کو پھر ڈانٹ رہے ہیں۔ کس بات سے ڈانٹ رہے ہیں؟ کہ غلام نے سالن میں نمک ذرا تیز کر دیا۔ سالن میں نمک تیز کرنے پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تو نے اسراف کیا، کہ سالن میں جتنا نمک کام میں آ سکتا تھا اس سے بڑھ کر ڈالا، اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ صحابی دیکھے کہ اتنا سے نمک کی زیادتی پر اتنا ڈانٹ اور غصہ کر رہے ہیں، اور میری بچی کی شادی میں کیا یہ مدد کر سکتے ہیں؟ پھر واپس آئے، پھر جا کر حضور سے عرض کرنے لگے۔ حضور نے کہا پھر جاؤ، تو دوسرے ہی دن جب جانے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جب دیکھا اس صحابی کو تو کہا کہ بتاؤ 2 دن سے تم یہاں پر آ رہے ہو، اپنے مدعات اپنے سامنے نہیں رکھ رہے ہو، واپس چلے جا رہے ہو۔ تو صحابی نے کہا میں آیا تھا حضور کے سفارش پر، حضور نے کہا کہ آپ کے پاس جاؤ، میری بچی کی شادی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ پہلے دن آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں چراغ کی بتی کے زیادہ ہونے پر، دوسرے دن ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں آپ نمک کے زیادہ ہونے پر، تو اب میں یہ سمجھا کہ میں میری بچی کی شادی پر آپ کیا مدد کریں گے؟ آپ نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو وہ معاملہ میرا ذات کا معاملہ تھا، وہ میرے نفس کا معاملہ تھا، ٹھہرو تم یہاں پر۔ اندر سے لا کر ایک پیسوں کی ایک بٹوا دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں کہ میرے ذات کا جو معاملہ آتا ہے تو میں ایسا کفایت شعاری کرتا ہوں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، امت کا معاملہ آتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کے سامنے سخاوت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بٹوا ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ اور جب جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جنگ بدر میں سب شریک ہو رہے ہیں، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی، تو آپ بیمار تھی، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم جنگ بدر میں شریک مت ہو، تم کو کیا کرنا ہے؟ بی بی رقیہ کی یہ تم کو دیکھ بھال کرنا ہے، نگرانی کرنا ہے، ان کی تم تیمارداری کرنا ہے تم کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے آپ کو روکا، کہا کہ آپ تم ان کی تیمارداری میں لگے رہو۔ لیکن یہ مورخین لکھتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ بدر کی جب بدری صحابہ کی فہرست آتی ہے تو وہی تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام شامل رہتا ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور جب مال غنیمت کا جب معاملہ ہوا، مال غنیمت میں حصے دینے کا معاملہ آیا، تو حضور نے تیسرے نمبر پر عثمان غنی کو بلا کر یہ مال غنیمت کا حصہ دیا اور کہا
کہ حضرت عثمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں یہ سرگرداں تھے، اس وجہ سے ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں یہ سرگرداں تھے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں حالانکہ حکم دے رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اپنے کام کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بتا رہے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ انہوں نے میری اطاعت کیا، گویا کہ اللہ کی اطاعت کیا، اور جب اللہ کی اطاعت کرنے والا حصے سے محروم نہیں ہو سکتا، آپ نے ان کو حصہ بھی دلایا۔ تو یہ اس طرح کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات ہے، آپ کے یہ دینی خدمات کا کوئی احاطہ اور احسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ صدقہ طفیل میں ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں، ہماری زندگیوں میں ان کی طرح غنا کی صفت ہمارے اندر پیدا کرے، سخاوت کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ان کے اندر جو للہیت خوف و خشیت ان کے اندر تھی اے بار الہ، وہ خوف و خشیت، وہ ڈرنا تیرے بارگاہ میں، وہ ڈرنا اور خوف اور خشیت کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہماری آج کی اس محفل کو تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے جائز جو مقاصد دینی دنیاوی ہے اغراض و مقاصد میں کو کامیابی عطا فرما، اور ہم سب کو یہ اے بار الہ جب ہمارا وقت آخر آ جائے تو ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی